بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی المشیۃ والارادہ وقول اللہ تعالی تؤتی الملک من تشاء وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ قال سعید بن المسیب عن ابیہ نزلت فی ابی طالب یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعوتم اللہ فاعظموا فی الدعاء ولا یقولن احدکم ان شئت فآتنی فإن اللہ لا مستکرہ لہ۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری وحدثنا اسماعیل حدثنا اخی عبد الحمید عن سلیمان عن محمد بن ابی عتیق عن ابن شہاب عن علی بن حسین ان حسین بن علی علیہم السلام اخبرہ ان علی بن ابی طالب اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکہ وفاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فقال لهم الا تصلون قال علی فقلت یا رسول اللہ انما انفسنا بید اللہ فإذا شاء يبعثنا بعثنا۔ فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا۔ دو لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کا مفہوم واضح ہے، لیکن ایک آسان چیز کے اندر جب تعویلیں شروع ہو جاتی ہیں، غلط عقیدہ رکھنے والے جو ہیں وہ ایسی تعویلیں کرتے ہیں تو پھر وہ الفاظ جو ہیں ان کے بارے میں یہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید بہت آسان ہے اور اس کی کوئی بات جو ہے اگر علمی ہے تو معمولی سی جو ہے وہ فہم تفہیم کے ساتھ وہ بات واضح ہو سکتی ہے، مگر زیادہ الجھن پیدا ہوتی ہے تعویلیں کرنے والوں کی وجہ سے۔ پہلے تو ظاہر ہے کہ امام بخاری کی یہ کتاب ہے اور امام بخاری کے دور میں جو الحاد کا شکار ہوئے لوگ تعویلوں کی وجہ سے، امام بخاری کے سامنے تو وہی لوگ ہوتے ہیں، اگرچہ اس کے بعد لمبی تاریخ ہے اور خاص طور پر دور جدید میں جو لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی افکار کو ان کا صرف حلیہ بدل کر جو ہے وہ لے آتے ہیں، تو اس لیے پہلے افکار کو سمجھنے والا شخص جو ہے وہ ان کے حلیے کے باوجود ان کو اندر سے دیکھتا ہے، اور جب اندر سے دیکھتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اصل میں وہی چیز ہے جو پرانی تھی اور اب یہ لوگ اس کو نئے انداز سے دھوکہ دے کر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ مشیت کا لفظ جو ہے یہ شاء سے ہے، شاء کے معنی چاہنے کے ہوتے ہیں، مصدر کا یعنی شیعہ اور مشیعہ یہ مصدر ہیں، تو اس کے معنی
چاہنے کے ہوتے ہیں، اور ارادہ جو ہے ایک چیز کا ارادہ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ارادہ چونکہ روت سے ہے یا ریادہ سے ہے، یعنی یہ اس کے مصادر ہیں، اس اعتبار سے ارادے کے اندر ایک تلاش بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی انسان کو جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو تلاش یہ ہوتی ہے کہ یہ میرا ارادہ جو ہے یہ پورا ہو جائے۔ انسان ارادہ کرے پھر بھی، اور چونکہ یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں اور ان کا جو مفہوم عربی زبان میں ہے وہ معنی تو معلوم ہے، یعنی جو سلفی تعبیر کے مطابق المعنی معلوم والکیف مجہول، معنی تو اس کا معلوم ہے، مشیت کا معنی بھی معلوم ہے اور ارادے کا معنی بھی معلوم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں اس دوران میں یہ امام بخاری بات لے آئے ہیں مشیت اور ارادہ کی۔ اصل بات جو ہے وہ اس دور میں جو ملحدین تھے ان کی الجھن یہ تھی کہ وہ اللہ کے بارے میں جو چیزیں انسان کو لازم آتی ہیں وہ جب انسان کی تعبیر اللہ پر وارد کرتے، یعنی جو انسان کی کیفیتیں ہیں وہ جب اللہ پر وارد کرتے تو اللہ تعالیٰ کی نہ وہ حقیقت سے واقف ہیں، نہ کنہ سے واقف ہیں، اور نہ اللہ کی کیفیتوں سے وہ واقف ہیں۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ سمجھدار آدمی کا کام تو یہ ہے کہ جو چیز اس سے انسان خود واقف نہ ہو اور وہ ہمارے جیسے بھی نہ ہو، اب خالق اور مخلوق دونوں ایک جیسے تو نہیں ہیں، تو اس اعتبار سے سمجھدار آدمی جو ہے وہ صرف اتنی بات کرتا ہے جتنی بات جو ہے وہ اسی خالق نے ہمیں بتا دی ہے۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسے جو ہے وہ بہت بہتر علم ہے۔ تو اور اللہ جو ہیں وہ باریک بین بھی ہیں اور خبیر بھی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح طریقہ کار تو یہی ہے سمجھدار آدمی کہ جس چیز کے بارے میں اسے حقیقت کا علم نہ ہو، اس کی کیفیتوں کا علم نہ ہو، اور وہ بہت بلند و بالا جو ہے وہ ذات ہو، تو اس وقت جو ہے وہ اس کے متعلق اتنی ہی بات کرے جتنی بات جو ہے وہ اسے پتہ ہے۔ کیونکہ انسان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حالات دیکھتا ہے، اپنے معاملات جو اس کے سامنے جاندار چیزیں ہوتی ہیں ان کے حالات بھی دیکھتا ہے اور اپنے حالات بھی دیکھتا ہے، اور عموماً جو انسان کے اوپر حالات وارد ہوتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ انسان سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین اور یہ پوری کائنات جو ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، انسان تو اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ کائنات جو ہیں یہ ساری کی ساری انسان کی آزمائش کے لیے جو ہے وہ اللہ نے پیدا بھی کی ہے اور انسان کے تابع بھی کر دی ہے، اور انسان کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے اور بندہ بن کر رہے۔ تو جو اللہ کا بندہ جو ہے وہ صحیح طور پر بن جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں جنت کی صورت میں۔ اگرچہ بہت سی کمزوریاں بھی ہوں تو جنت کے اندر ظاہر ہے کہ لاکھوں درجے ہیں، ان درجوں کے مطابق کمزوریوں کی وجہ سے جو اعلیٰ قسم کے بندے ہیں ان کو جو ہے وہ اعلیٰ درجے ملیں گے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت الفردوس کا، وہ ملے گا، اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ اپنے اپنے حالات کے مطابق، اپنی اپنی کمزوریوں کے مطابق کہ ان کی عبودیت میں جو کمزوریاں تھیں وہ ان کے مطابق جو ہیں وہ درجے پائیں گے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں اور منہ سے انہوں نے جو ہے وہ اس کا اقرار بھی کیا ہے
وہ لوگ جو ہیں وہ تو سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء بھی سفارش کریں گے، دوسرے لوگ بھی سفارش کریں گے اور فرشتے بھی سفارش کریں گے۔ ان سفارشوں کے ساتھ وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اگر جہنم میں چلے بھی گئے، اللہ نے انہیں جہنم میں ڈال دیا تو وہ جہنم سے نکال دیے جائیں گے۔ باقی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کے مطابق، اپنی مشیت کے مطابق پھر جس کو چاہا اللہ اس میں سے نکالیں گے۔ اور میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی مزید تشریح کرنی کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، لازمی یہ بات ہے۔ ویسے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کسی کو عذاب نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ جو ہے وہ اپنے رسول بھیج کر جو ہے ان کو بشارت بھی نہ دے دیں جنت کی، اور اس طرح جو ہے وہ جہنم سے ڈرا بھی نہ دیں۔ لیکن اللہ کی جو مشیت ہے، چونکہ تمام کی سفارشوں کے بعد اور سب کی کارگزاری جو کچھ بھی تھی، تمام انبیاء اور تمام رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو ہے وہ سفارش ہوگی مقام محمود پر، اس کے بعد جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والے تو سارے نکل آئیں گے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرے لوگ نکلیں گے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ہم تو صاف سی بات ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی جو ہے وہ ڈالنی ہے، اب اللہ کی مٹھی جو ہے جس کے اندر آسمان زمین جو ہے وہ آ جاتے ہیں، وَقَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، قیامت کے دن اللہ ایک مٹھی میں لیں گے۔ تو اتنی وہ مٹھی جو ہے وہ بڑی ہے کہ اللہ جن کو چاہیں گے وہ اس مٹھی میں آ جائیں گے۔ اب وہ ہوں گے کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی جس کی بھی چاہت ہوگی اللہ اس چاہت کے مطابق ان کو نکال لیں گے، اور پھر یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ جنت کے اندر وہ لوگ بھی جائیں گے جو اوروں کی سفارش سے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ارحم الراحمین کی مٹھی کے نتیجے میں جو لوگ جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ ان میں ظاہرہ درجوں کا تو فرق ہوگا، ان کو ویسے اس تعارف ان کا یہ ہوگا کہ یہ وہی ہیں جو جہنم میں تھے، ان کو جہنمیون جو ہے لقب سے بھی ان کو بولا جائے گا۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک ایسا داغ ہوگا کہ اس داغ سے جو ہے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ جہنم میں رہ کے آئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت تو اس طرح ہوگی، اور جو جہنم ہے، میں اس وقت جو چیز آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیت جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ قرآن مجید کی 400 کے قریب آیتیں ہیں، 400 کے قریب آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ نے اپنی مشیت کا، اپنی چاہت کے نفاذ کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کی مشیت میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ اب چونکہ انسانوں کی جو زندگی ہے اس کے 2 حصے ہیں، اور مخلوق جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو تکوینی قدرت ہے اور مخلوق کے لیے تو وہ کافی ہے، لیکن چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا اور انسان اللہ کی امانت کا جو ہے وہ ذمہ دار بنا ہے، اس اعتبار سے انسان کی آزمائش ہے۔ تو اس آزمائش کے اندر 2 چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو انسان کی جو زندگی کے وہ پہلو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، وہ تمام کے تمام جو پہلو ہیں وہ تو اللہ کے اختیار سے ہی پورے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ انسان کی آزمائش ہے، اس اعتبار سے انسان کا ایک تھوڑا سا اختیار ایسا موجود ہے کہ اس اختیار کو جو ہے اگر اچھی صورت میں استعمال کرے گا تو جنت میں جانے کا مستحق بن جائے گا، اور اگر بری صورت میں استعمال کرے گا تو وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہوگا۔ اور یہ چونکہ مسئلہ
تقدیر اور تدبیر کا ہے، تو اس لیے اس کے معاملے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ انسان کو کچھ اختیار ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ کہیں اللہ کے اختیار کی حد بندی ہے اور اس کے بعد انسان کا اختیار شروع ہوتا ہے، یہ کام جو ہے یہ غلط ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ چونکہ انسان کو جزا اور سزا ملنی ہے، اس اعتبار سے کوئی اس کا اختیار تو ہے، لیکن اللہ کی تقدیر کے ساتھ جو انسان کی جو تدبیر ہے اس کی حد بندی کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ایسی ہے کہ اللہ کو یہ پتہ ہے کہ انسان کا اختیار جو ہے وہ کتنا ہے، تو اس لیے ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ آپ علم تھوڑا ہونے کی وجہ سے کوئی نہ تسلی کر سکتے ہیں، نہ کسی کو تسلی کرا سکتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ آپ ایمان لائیں اور کیفیت جو ہے وہ اللہ کے سپرد کریں۔ تو تقدیر اور تدبیر کے مسئلے میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ اس مسئلے میں حد بندی کی جو باتیں ہیں نا، لوگ اس کے اندر بہت گمراہ ہوئے ہیں، اس لیے حد بندی کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ صرف تصور کے طور پر اتنی بات درست ہے کہ انسان کو کچھ اختیار ہے اور اسی اختیار کی بنا پر جزا اور سزا ہے۔ دیکھیے نا، یہ جہنم اور جنت جو ہے فرشتوں کے لیے نہیں ہے، انسان اور جنوں کے علاوہ کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے یہ جنت اور دوزخ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے، انسانوں اور جنوں کے پاس۔ تو اس بنا پر اس اختیار کا صحیح استعمال یا غلط استعمال وہ ان کو مستحق بناتا ہے جنت کا یا جہنم کا۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ بات صرف انسان کے بارے میں ہو رہی ہے، لیکن میں نے جو ہے وہ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ کیا ہو، اچھی زندگی اسے صالح زندگی کہتے ہیں، اور جو بری زندگی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ فسق و فجور کی زندگی ہے، جس کو جو ہے وہ تالے کہتے ہیں، تالے۔ جیسے صحبت کے بارے میں آ رہا ہے، سالے ترا سالے کند، تالے ترا تالے کند، کہ ایک اچھا آدمی جو ہے اس کی صحبت اختیار کرو گے تو وہ تمہیں اچھا بنا دے گا، اور اگر جو برا آدمی ہے تم اس کی صحبت اختیار کرو گے وہ تمہیں برا بنا دے گا۔ المرء یعرف بجلیسہ، آدمی جو ہے وہ اپنے ساتھی کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ چلیے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ کی مشیت اور ارادہ، ابھی آپ یہ سمجھیے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ مشیت کے معنی چاہت کے ہیں، اور ارادے کے معنی جو ہیں کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، کہ اللہ ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کا ارادہ جو ہے وہ بھی پورا ہو کر رہتا ہے، اور اللہ کی جو چاہت ہے وہ بھی پوری ہو کر رہتی ہے۔ لیکن جنوں کی اور انسانوں کی جو آزمائش ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی مشیت اور اپنے ارادے کو جو ہے وہ ذرا پیچھے کر لیا ہے۔ پیچھے کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہدایت تو پیش کر رہے ہیں انبیاء کے ذریعہ سے، ویسے بھی انسان کا جو ضمیر ہے اندر وہ بھی جو ہے وہ بہت کچھ اندازے کرتا ہے، لیکن چونکہ آزمائش ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برائی میں تو مددگار نہیں ہوتے، لیکن نیکی کے معاملے میں جو ہے وہ اللہ مددگار ہوتے ہیں، اور وہ رحم دل ہونے کی وجہ سے۔ ورنہ جس طرح برائی کے اندر مدد نہیں، اس طرح نیکی کے اندر بھی مدد نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ نیکی کے معاملے میں اللہ بہت مدد کرتے ہیں، بلکہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، کہ جو ہدایت پر لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہدایت چاہتے ہیں اللہ اس کے اندر اضافے کر دیتے ہیں۔ تو خیر، ایک بات دوسری طرف سے نکل جائے، بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اس کائنات اور اس کے اندر
جو بھی مخلوق ہے وہ تو تمام کی تمام جو ہے وہ انسانوں کے تابع ہے۔ اب انسان اور جنات، میں اس لیے بار بار جنات کا اس کو نام لے رہا ہوں کہ جنات کی بھی آزمائش ہے اور انسانوں کی بھی آزمائش ہے۔ اور اگرچہ میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ نبی تو جنات کے بھی وہی ہیں جو انسانوں کے نبی ہوتے ہیں، لیکن جنات کی شریعت چونکہ انسانوں کی شریعت سے مختلف ہے ان کے حالات کے مطابق۔ اب دیکھیں نا، انسان جو ہیں یہاں موجود ہیں، اس چھت پر نہیں جا سکتے۔ جنات کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوئی ہے، ایک تو وہ چھپے ہوئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بیٹھے بیٹھے وہ آسمان پر پہنچ جائیں گے، ابھی چند لمحوں میں جو ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا جن جو ہے وہ امریکہ میں بھی ہوگا۔ تو یہ جو جنات کو اللہ نے اس طرح کی جو ہے وہ طاقتیں دی ہوئی ہیں، اس لیے ان کی شریعت جو ہے وہ ہماری شریعت سے کچھ مختلف ہے، لیکن بنیادی تصور جو ہے اللہ کی اطاعت کا اور اللہ کی بندگی کا، وہ ان کا بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ ہمارا ہے۔ اس اعتبار سے جو انسان نبی ہیں وہی جنوں کے بھی نبی ہیں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبی الثقلین کہتے ہیں۔ ثقلین سے مراد انسان اور جن ہے۔ تو میں اس وقت جو چیز واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو تقدیری معاملات ہیں جس کے بارے میں ہمیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 6 چیزوں پر ایمان لاؤ، اور ان 6 چیزوں میں اللہ پر ایمان، آمنت باللہ و ملائکتہ، پھر اللہ کے فرشتوں پر ایمان، و کتبہ و رسلہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان، پھر اللہ کے رسولوں پر ایمان، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان، والقدر خیرہ و شرہ، اور یہ ہے کہ جو اچھی اور بری تقدیر ہے اس پر ایمان، یہ ہماری ایمانیات میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جہاں تک معاملہ ہے اس پر تو ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ کا جو ہے وہ تقدیری معاملہ، اس کے علاوہ جو اللہ نے انسان کی آزمائش کے لیے رہنمائی تو انسان کو دی ہے، اور اس رہنمائی کے بعد انسان جو زندگی گزارتا ہے اس کے اندر میں آپ کو بیان کر چکا ہوں انسان کی اختیار کی بات۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ہدایت دی ہے اور جو رہنمائی دی ہے کہ تم یہ کام کرو تو یہ اچھے کام ہیں اور تمہیں جنت ملے گا، اور یہ کام کرو گے تو یہ برے کام ہے، تم جہنم میں جاؤ گے، تو اس ہدایت کی اطاعت اور تعمیل کے سلسلے میں انسان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں تکوینی امور جن کا تعلق تقدیر سے ہے، اور جو امور جو ہیں وہ اللہ کی ہدایت ہے لیکن انسان کو اختیار ہے کہ وہ شکر گزار ہو، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اس کو جو ہے وہ تشریعی امور کا کہتے ہیں۔ ویسے لفظ کونی بھی شرعی بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ، اس کی جو ہے وہ 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو تکوینی ہے جس کا تعلق اللہ کی پیدائش سے ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تشریعی ہے، اس کا تعلق اللہ کی ہدایت اور رہنمائی سے ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ جو تکوینی ہے اس کے بارے میں تو انسان جو ہے وہ مجبور ہے، جیسے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، تمام کے تمام جو ہیں جنات اور انسان جو ہیں وہ اللہ کے تابع ہیں، خواہ وہ خوشی سے ہوں یا ناخوش، طوعا و کرہا۔ آسمان زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے تمام کی تمام جو ہے وہ اللہ کے تابع ہے۔ تو خواہ وہ طوعا و کرہا یعنی خوشی ہو یا نہ خوشی، یہ تو معاملہ تکوینی ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے تشریعی، اس کے معاملے میں جو ہے وہ ان کو اختیار ہے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان 2 چیزوں کو ذرا اب آپ جب الگ کر لیا، ایک کونی امور اور ایک جو ہے وہ شرعی امور، جب آپ نے ان کو الگ کر لیا تو اب یہ تو
آپ کے سامنے آ گئی کہ کونی امور کے اندر تو جو ہے وہ کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن جو شرعی امور ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے، جن کی آزمائش ہے، تو اس بارے میں جو ہے وہ جو کچھ بھی کام کرتے ہیں محنت کریں گے تو اس کا انہیں اجر ملے گا، اور اگر غلط کام کریں گے تو اس کی سزا۔ تو ان دو چیزوں کو ذرا الگ کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ، جیسے میں نے کہا کہ یہ الفاظ جو ہیں مشیت اور ارادے کے، یہ تقریباً 400 کے قریب یعنی مرتبہ جو ہے وہ یہ الفاظ آئے ہیں، لیکن امام بخاری نے ان میں سے چند ایک کا انتخاب کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ پوری آیت ہے، لیکن امام بخاری نے اس میں سے ٹکڑا لے لیا ہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے اختیارات دیتا ہے، بادشاہی دیتا ہے، یعنی اس اختیارات کے اندر بادشاہی یعنی ایک ادنی اختیار سے لے کر اعلیٰ ترین اختیار جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ یہ تمام کے تمام جو معاملات ہیں یہ تکوینی امور ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ اذا الشمس کورت جو صورت ہے 30ویں پارے کی، اس کے اندر بھی یہی موجود ہے، اور جو صورت دہر یا انسان، اس کے دو نام ہیں، صورت دہر بھی اور صورت انسان بھی، تو اس کے اندر بھی یہ ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، لیکن جو تکویر میں ہے وہ تو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہاں ختم ہو رہی ہے نا صورت تکویر، لیکن یہ جو صورت دہر میں ہے وہاں رب العالمین کا لفظ نہیں ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، تو اس کے بعد انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ امام بخاری 4 قرآن مجید کے اندر سے چیزوں کا انتخاب آپ نے کیا ہے۔ اب ان کا آپ جو ہے وہ ترجمہ مفہوم پہلے جو ہے وہ سمجھ لیں۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اختیارات دیتے ہیں، ادنا سے لے کر اعلیٰ اختیارات، اور وما تشاءون الا ان شاء اللہ جو ہے یہ بھی یہاں ایک تکوینی امر ہے کہ تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہماری جو چاہت ہے وہ بھی اللہ کی چاہت کے تابع ہے، یعنی یہ تکوینی امر ہے، یعنی ہم جو ہے وہ کوئی ایسی یعنی ایک تو کرنے کی بات ہے نا، کرنا چھوڑ کے ہم چاہ بھی نہیں سکتے، یعنی تکوینی طور پر جو تقدیری طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے ہم اس کے پابند ہیں، یہ تکوینی بات ہے، شرعی بات نہیں ہے۔ تکوینی بات کونی بات یہی ہے کہ ہم اللہ کی مشیت کے جو ہے وہ پابند ہیں، اسی لیے یہ کہا ہے کہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، کسی چیز کے بارے میں تو یہ نہ کہہ کہ میں اس کام کو جو ہے وہ کل کروں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے گی نہیں۔ انشاءاللہ کا لفظ اگر کہہ دو تو پھر تمہارے لیے جو ہے یہ صحیح طریقہ کار ہے، اور اگر جو ہے وہ انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہتے، اللہ کی مشیت کا تم اس وقت جو ہے وہ اقرار نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، تو اس کام کے اندر پھر بے برکتی ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ اور اس کے واقعات کئی امام بخاری احادیث میں جو آگے آ رہی ہیں اور پیش کریں گے، لیکن یہاں جو ہے وہ صرف میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ تکوینی امر ہے، تقدیری امر ہے، تو یہ تقدیری جو ہے وہ مشیت اور ارادے کی بات ہو رہی ہے اللہ کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ جو ہے حضرت ابو طالب، میں حضرت تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے بہت ساتھ دیا ہے، لیکن اب یہ معاملہ تو اب اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں جنت میں تو نہیں دیکھے گئے، جہنم میں جائیں گے، لیکن ان کا عذاب سب سے کم تر ہوگا، صرف ان کو جو ہے وہ آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، لیکن اس کا کم تر عذاب جو ہے وہ بھی اتنا خطرناک ہوگا کہ اس سے ان کا دماغ جو ہے وہ
کھولے گا۔ تو یہ آیت جو ہے وہ ان کے بارے میں اتری ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی تھی کہ کسی طرح وہ آخری وقت میں ہی جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیں۔ تو اس وقت جو دوسرے بڑے بڑے سردار پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے کلمہ کوئی نہیں پڑھا، اور ان کی خوشی کا جو ہے وہ دھیان رکھا، اور یہی کہا کہ اموت علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کی ملت پر جو ہے وہ جان دیتا ہوں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم کے باوجود آپ جو چاہتے تھے وہ پورا نہیں کر سکے، یعنی ان کو ہدایت نہیں دے سکے، اور نہ ان کو ہدایت حاصل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے آپ کو یہ بتایا ہے کہ تو جسے چاہے تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا، یہ اللہ کا اختیار ہے ہدایت۔ تو اس لیے بعد میں سعید بن مسیب کا یہ قول جو ہے یہ آ گیا ہے کہ یہ آیت جو ہے نا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جو ہے یہ سعید بن مسیب جو ہے وہ اپنے باپ مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ یہ ابو طالب کے بارے میں اتری ہے۔ چلیے اس کا تعلق تو اس سے ہے، انک لا تہدی من احببت۔ اور اس کے بعد پھر امام بخاری ایک اور آیت لے کر آئے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ تو یہ جو آیت ہے نا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اس سے جو ہے وہ ہماری شریعت کی جو ہدایت ہے نا، اس کا مزاج بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں شریعت دی ہے، ہدایت دی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو نیکی کے معاملے میں تعاون کرتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے۔ تو یہاں ارادے کا ذکر ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں اللہ جو ہے وہ آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے۔ تو ویسے تو اگر جو ہے وہ میں آپ کو کچھ صورتیں بتا دوں تو ذرا وضاحت ہو جائے گی، اس لیے کہ کہنے کو تو صورتحال یہ ہے کہ پہلی جو آیتیں ہیں، تؤتی الملک من تشاء وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور اس کے بعد ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، ان کے اندر تو ذکر آیا مشیت کا لفظ کا۔ اور اس کے بعد جو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہاں جو ہے یہ ہے تو یہ بھی تکوینی امر، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک بات یہ ذکر آ گئی ہے کہ جو انسان جو ہے وہ دنیا میں کوشش کرتا ہے، اور جو انسان چاہتا ہے، انجام انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، والقدر خیرہ و شرہ کے ایمان کی وجہ سے انجام اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ جس کو چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو لیکن اللہ جس کو چاہیں ہدایت دے سکتے ہیں۔ تو اب اس آیت کے اندر تو نہ لفظ مشیت کا موجود ہے، نہ ارادے کا، لیکن اس سے جو اگلی آیت سعید بن مسیب کے حوالے سے لائے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ لفظ ارادہ موجود ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کے اندر ارادہ اور مشیت کا لفظ جو ہے وہ ایک ہی معنوں میں تقریباً استعمال ہوا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لفظ ارادہ کو استعمال کر لیا ہے، اور کہیں جو ہے وہ اللہ نے لفظ مشیت کو استعمال کر لیا ہے۔ مگر میں ایک آپ کو لغوی طور پر ایک وضاحت اس لیے کہ یہ دیتا ہوں کہ عام طور پر جو کتابیں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں امام بخاری کے کتاب التوحید پر، چونکہ یہ مسئلہ بہت ہی باریک ہے، تو اس لیے کئی مغالطے پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اہل سنت کا جو ہے وہ یہی عقیدہ ہے کہ مشیت اور ارادہ جو ہے یہ قرآن مجید میں تکوین کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی تقدیری معاملات میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو تشریعی معاملات ہیں جس کے اندر انسان کو بھی کچھ اختیار ہے اس کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہنے کے بعد عام طور پر یہ وضاحت جو ہے وہ کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ باقی دیکھیے کوئی انسان جو محنت کرتا ہے
میں تو اللہ کا فضل ہی سمجھتا ہوں. باقی یہ بھی بات ہے کہ اپنی محنت اور کوشش یا سوچ و بچار جو ہے اس پر جو ہے وہ کوئی معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ اللہ کا فضل سمجھیے، اور اس کے ساتھ یہ کہنا بڑا ضروری ہے جہاں انسان کی اپنی کوشش ہو، اجتہاد اپنا موجود ہو، اپنی محنت موجود ہو، کہ واللہ عالم بالصواب، اللہ کو صحیح علم ہے. ہماری یعنی اس وقت جو میں چیز آپ کو بتانے لگا ہوں یہ میری اپنی سوچ و بچار ہے، مختلف کتابوں سے میں نے مطالعہ کر کے جو اخذ کی ہے. وہ یہ ہے کہ لغوی اعتبار سے یہ دونوں لفظ مترادف ہیں، یعنی ارادہ اور مشیت، یعنی تقدیر کے بارے میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور تشریع کے بارے میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کا تھوڑا سا فرق بھی ہے. وہ لغوی اعتبار سے فرق یہ ہے کہ جس کو آپ مترادف کہتے ہیں نا، مترادف کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ بالکل 100% ایک. مترادف کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے کہ ایک آدمی سواری پر بیٹھا ہو اور اس کے پیچھے جو آدمی ہوتا ہے وہ اس کا ردیف ہوتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک سواری پر دونوں جو ہیں وہ موجود ہیں، تو اس لیے ان کے اندر وہ قریب المعنی ہوتے ہیں. بسا اوقات کوئی ان کا معمولی سا فرق ہوتا ہے، لیکن ایک سواری پر سوار ہونے کی وجہ سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک ہی بات ہے، اس لیے کہ ایک ہی سواری نے دونوں کو اٹھایا ہوا ہے. لیکن ان کا تھوڑا سا فرق کیا ہے؟ جو مشیت ہوتی ہے چونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اس اعتبار سے مشیت کے اندر جو ہے وہ اللہ کی چاہت کے لیے کوئی تقدیم و تاخیر کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی چاہت ہے اور یہ چاہت جو ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے، لیکن ارادے کے اندر جو ہے وہ تقدیم و تاخیر بھی ہوتی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے، انسان کی میں مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ انسان ایک ارادہ کرتا ہے، وہ ارادہ جو ہے جو کرتا ہے کبھی فوری پورا کر لیتا ہے اور کبھی اس کے اندر جو ہے وہ تاخیر ہو جاتی ہے. یعنی خود انسان جو ہے وہ ارادے کے اندر تقدیم و تاخیر کرتا ہے، لیکن جو چاہت ہوتی ہے، جو خواہش ہوتی ہے، وہ خواہش جو ہے وہ اسی طرح رہتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لغوی طور پر ارادے کے اندر تقدیم و تاخیر بھی ہے، لیکن مشیت کے اندر تقدیم و تاخیر نہیں ہے. یعنی یہ مترادف ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے. اور یہ چیز جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو واضح کی ہے، ویسے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ ایک چیز کے بارے میں ایک جو اس کا پہلو ہے وہ واضح ہو جائے، اس لیے میں نے یہ پہلو واضح کر دیا ہے. لیکن ویسے مترادف ہونے کی بنا پر جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقدیری امور اس کے لیے لفظ مشیت کا بھی استعمال ہوتا ہے اور لفظ ارادے کا بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جو اس کے بعد تشریعی امور ہیں ان کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید نے لفظ مشیت کا بھی استعمال کیا ہے اور ارادے کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. اس اعتبار سے برابر ہے، اگرچہ جو گمراہ فرقے ہیں ان کے ہاں جو ہے یہ برابر نہیں ہے. تو اس اعتبار سے امام بخاری نے مشیت اور ارادہ کو جو ہے وہ اکٹھے ذکر کر کے جو ہے وہ اب یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ مشیت اور ارادہ جو ہے وہ مترادف الفاظ ہیں. باقی جو میں نے آپ کو لغوی فرق تھوڑا سا بتایا ہے وہ اس کا لغوی فرق ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کتاب کا لفظ، قرآن کا لفظ ہے، تو دونوں ہی مراد اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے. لیکن یہ ہے کہ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی ہے. جیسے قرآن مجید میں بھی موجود ہے 11ویں سپارے میں جو سورۃ یونس ہے اس کے اندر وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق کیسے ہے؟ نہیں، ایک جگہ پر لفظ اور ہے، وہ لفظ ہے کہ وہ تفسیر الکتاب لا ریب فیہ. ہاں وہ پڑھیے نا، پوری آیت ذرا پڑھیے تھا. ماشاء اللہ، یہ حافظ جو ہے نا
میں تو ماشاء اللہ ہاں تفسیر الکتاب ہے، تفسیر الکتاب یعنی قرآن مجید جو ہے کتاب کی تفسیر ہے، یہ یہاں یہ بیان کیا ہے کہ وہی جو اللہ کی شریعت ہے اس کی تفسیر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ بڑی ویسے انہوں نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی قبر بھی جو ہے وہ اپنی زحمت سے بھرے اور ان کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کرے۔ تو ان کی محنت جو ہے وہ اسی طرح اور محنت کرنے والے لوگوں کی داد دینی پڑتی ہے، پھر ان کے لیے دعائیں بھی نکلتی ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ بہتر سے بہتر کام کر سکیں، اس لیے کہ علمی کام میں تو مسابقت بھی موجود ہے کہ انسان جو ہے مسابقت کرے، نیکی کے کاموں میں مسابقت جو ہے وہ مطلوب چیز ہے، تو اس لیے اس میں مسابقت جو ہے وہ اللہ کی خاص مہربانی سے ہی ہوتی ہے۔ تو باہر تو کوشش تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں، جیسے اب آپ کو میں نے یہ وضاحت دے دی ہے۔ چلیے مزید میرا خیال میں اس کے بارے میں جو بات ہے، لیکن اتنا میں نے بتا دیا کہ یہ جو 4 آیتیں ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ تو تکوینی امور سے ہے، اور یہ جو یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر تعلق جو ہے اس کا تشریعی امور سے ہے۔ ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا ویسے تشریعی امور کے علاوہ تکوینی امور سے بھی اس کا ایک تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو انسانوں سے رویہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ تنگی ایک ہوتی ہے اور آسانیاں 2 ہوتی ہیں، ایک تنگی سے پہلے آسانی اور ایک تنگی کے بعد آسانی، کیونکہ یسرا نکرہ ہے نا، تو اس اعتبار سے اللہ کا جو انسان سے معاملہ جو تکوینی ہوتا ہے اس کے اندر بھی ارحم الراحمین کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ آسانیاں جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ہیں، اور جو تنگی ہے نا وہ انسان کے لیے بہت تھوڑی ہے۔ تو لیکن انسان ویسے کمزور ہے، وہ تنگی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور آسانیوں کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اور یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اور یہ شریعت جو ہمیں دی گئی ہے وہ اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آسانیوں کو بھی یاد رکھیں، اور تنگی کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ صبر کی صورت میں جو ہے وہ برداشت کریں۔ تو ویسے اس آیت کو جو ہے وہ عام طور پر تشریعی امور کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ تکوینی چیز بھی، چونکہ تشریع سے پہلے تکوینی جو امور ہیں اس کے اندر وہ مفہوم بھی شامل ہے۔ اب آگے پڑھیے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو فازموا فی الدعا، دعا کے اندر جو ہے وہ زور دے کر دعا کرو۔ عزم کا لفظ ہے نا، عزم کہتے ہیں زوردار ارادے کو۔ تو دعا ظاہر ہے کہ انسان کے ارادے کے نتیجے میں دعا ہوتی ہے۔ یہ دعا جو ہے یہ انشاء میں سے ہے نا، جو انشاء کی 10 قسمیں ہیں ان میں سے ایک دعا بھی ہے۔ تو انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کے اندر پھر انسان جو ہے وہ زور پیدا کرے، تو جس دعا کے اندر زور ہوگا اس کو کہیں گے کہ وہ عظیمت والی دعا ہے۔ کہا کہ جب دعا کرو تو زوردار طریقے سے کرو۔ ولا یقول اللہ احدکم، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے۔ مسلم کی روایت کے اندر جو ہے وہ اس کی اور طرح تشریح ہے کہ انسان اللہ سے یہ نہ کہے اگر تو چاہتا ہے تو مجھے معاف کر دے، اگر تو چاہتا ہے تو مجھ پر رحم کر دے۔ یہ مسلم کی روایت کے اندر اسی کی تشریح جو ہے وہ یوں موجود ہے۔ تو یہاں بھی مراد تو وہی ہے کہ اللہ سے مانگتے وقت، اس لیے یہ ان شیطہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی چیز مجبور کرنے والے نہیں ہے۔ کرنا تو اللہ نے وہی کچھ ہے جو اللہ کی مشیت ہوئی، جو اللہ کی چاہت ہوئی۔ تو اس لیے انسان جو ہے وہ اللہ سے دعا تو زوردار طریقے سے کرے، تاکہ ایک تو اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ زوردار طریقے سے دعا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ
اس کو پھر قبولیت کی امید ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو قبولیت کی امید ہے نا، یہ وہ گمان ہے کہ یہ اچھا گمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر جو یہ بیان کیا نا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب تم دعا کرو تو اس کے متعلق یہ یقین کرو کہ میری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اس طرح کا جو گمان ہے نا، یہ بڑا مفید رہتا ہے۔ تو اس لیے دعا کے اندر اس گمان کو جو ہے ملحوظ رکھا ہے کہ دعا کرتے وقت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسان اتنی مرتبہ دعا کرے جب تک جو ہے وہ یہ سمجھے کہ میری تسلی ہو گئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جیسے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ساری رات جو ہے وہ یہی پڑھتے رہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ ساری رات استغفار ہی پڑھتا رہے اور دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ استغفار کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ تو یہ آگے خود اس کی وجہ بیان کر دی ہے، فإن اللہ لا مستکرہ لہ، اللہ جو ہیں ان کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جب اللہ کی مشیت جو ہے وہ تو اس نے پوری کرنی ہے۔ اب دیکھیے نا، اس کی مثال آپ لے لیں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو دعا سے ٹل نہیں سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ دعا سے اللہ ان کو پیچھے کر دیتا ہے، لیکن اب دیکھیے موت ہے، تو ایک تو تقدیر ہے، وہ تقدیر تو وہ ہے جس کے اندر یہ ہے کہ جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو چکا وہ لکھا گیا ہے، اور ایک اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہر سال لیلۃ القدر کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے جو ہیں انسان اگر زوردار دعا کرے تو وہ فیصلے بدل جاتے ہیں، یعنی اللہ ان کو بدل بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ قضاء جو ہے یہ بدل بھی سکتی ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو کوئی چیز نہیں بدلتی سوائے دعا کے۔ تو معنی یہ ہے کہ دعا اتنی زوردار چیز ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں نا، ان فیصلوں کو بدل دیتی ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہو سکتا کہ لوح محفوظ میں جو تقدیر موجود ہے اس کو بدل دے۔ اور ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ لوح محفوظ کے اندر یہ چیز بھی موجود ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے یہ فیصلہ کیا جائے گا، اور یہ دعا کرے گا تو اس فیصلے کو بدل دیا جائے گا۔ جیسے یہ آتا ہے نا کہ انسان جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان جو ہے وہ اور اچھے کام کرتا ہے تو ان کے اندر برکت پڑتی ہے۔ تو یہ جو عمر لمبی ہونے کی بات ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ ایک فیصلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں، لیکن اس کی صلہ رحمی کی وجہ سے، اس نیکی کی وجہ سے اللہ اس کی عمر میں جو ہے وہ لمبائی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف قضاء جو ہے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، جو اصل لوح محفوظ میں جو تقدیر ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن اس کے اندر یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ اس کے لیے قضاء ہوگی یہ، اور وہ قضاء جو ہے اس کی دعا کی وجہ سے بدل دی جائے گی، اس لیے کہ یہ کام بھی تو اسی نے کیا نا۔ تو اس لیے جو بھی اس نے کیا ہے یا کرنا ہے وہ سارے کے سارے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ تو عبارت میں پڑھ چکا ہوں، اب دوسری جو حدیث ہے اس کے اندر صرف اتنی بات میں واضح کر دوں فن حدیث کی روح سے کہ جو زوری ہیں امام بخاری جو ہے وہ ان کے درمیان اور زوری کے درمیان میں جو پہلی روایت ہے اس میں صرف دو شخص ہیں، ابو الیمان اور شعیب، اور جو اس کے بعد ایک نئی روایت لائے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ زوری اور امام بخاری کے درمیان میں چار اشخاص ہیں۔ اسماعیل، اور اسماعیل نے جو ہے وہ یہ روایت لی ہے اپنے بھائی عبدالحمید سے، اور عبدالحمید یہ روایت لیتے ہیں سلیمان سے، اور سلیمان لیتے ہیں محمد بن ابی عتیق سے۔ تو پہلی روایت میں زوری کے درمیان امام بخاری کے درمیان دو شخص ہیں، اور یہ جو دوسری روایت ہے اس کے اور زوری کے درمیان چار شخص ہیں۔ ابن شہاب، یہاں امام بخاری نے لفظ ابن شہاب سے بیان کیا، یہ زوری کا ہی نام ہے ابن شہاب۔ تو اس لیے امام بخاری پہلے اس کو لائے ہیں جو عالی تھی، اور بعد میں اس کو لائے ہیں جو سافل تھی۔ اس کے بعد پھر سند ایک ہی ہے۔ تو ابن شہاب
زہری جو ہیں وہ علی بن حسین سے، علی بن حسین جو ہیں یہ زین العابدین ان کا نام ہے، یہ علی بن حسین جو ہیں ان سے روایت کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بیان کرتے ہیں وہ اپنے باپ حسین سے بیان کرتے ہیں، حسین بن علی. اچھا، اب یہاں ایک لفظ آ گیا ہے علیہم السلام، کہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ علیہم السلام، ایک تو توجیہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حدیث کے اندر جو لوگ لکھنے والے ہیں یا چھپائی، اس کے اندر جو چھپوانے والے لوگ ہیں، یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح جو مختلف شخصیتوں کے بارے میں جو الفاظ آتے ہیں، یہ تابع یہ کام کرتے ہیں کہ وہ الفاظ لے آتے ہیں، اور ان کی کوئی یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ یہ دلیل کے طور پر پیش ہوں. لیکن اگر یہ بات جو ہے مان لی جائے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ امام بخاری کے ہیں، تو ایک اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے. دیکھیے نا، ایک کلمہ جب کسی وقت اس کے اندر جو ہے وہ مغالطہ پیدا ہو سکتا ہو، یا کوئی دوسرا جو ہے وہ کوئی ایسی تدبیر کرے کہ اس کلمے کے ذریعہ سے جو ہے وہ بگاڑ پیدا کرے، جیسے کہ منع کیا ہے کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، یعنی رائنا کا کلمہ چھڑا کر جو ہے وہ انظرنا کا لفظ جو ہے ان کو سکھایا ہے، تاکہ جو لوگ اس کے اندر کسی ہیلے بہانے سے جو ہے وہ اپنے دل کو خوش کر لیتے ہیں، اس کے برے معنی لے کر، اس سے جو ہے وہ بچا جا سکے. اسی طرح اگر یہ سمجھ لیا جائے تو امام بخاری کے دور میں یہ صورتحال نہیں تھی جو ہمارے ہاں ہو چکی ہے. اب ہمارے ہاں تو پکے فرقے ہیں نا، یہ تو امام بخاری کا جو زمانہ ہے اس وقت تک تو بھی یہ فرقہ بندی پکی تھی نہیں. یہ فرقہ بندی پکی جو ہے یہ 4 صدی ہجری میں ہوئی ہے، اور امام بخاری تو 3 صدی ہجری میں 256 میں آپ کا انتقال ہو گیا ہے. اس وقت یہ فرقہ بندیاں نہیں تھیں. تو اس بنا پر جب اس طرح کی فرقہ بندی نہ ہو تو اگر امام بخاری بطور دعا جو ہے وہ ایسے کلمے کہہ بھی دیں جس سے محبت کا اظہار ہوتا ہو اہل بیت سے، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. لیکن اب ہمارے ہاں جو صورتحال بن گئی ہے وہ بالکل اور بن گئی ہے. بلکہ صورتحال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج اگر کوئی نا امام، تو اس سے جو فرقہ بندی ہے اس سے یہ مغالطہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی انہیں جو ہے وہ، چونکہ شیعہ امام کو معصوم سمجھتے ہیں، تو اس لیے کہ یہ بھی شخص جو ہے وہ حضرت حسین کو معصوم سمجھتا ہے. اسی طرح امام علی کو کہہ دے تو اس سے بھی یہ مغالطہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ بھی معصوم ہیں، حالانکہ نہ حضرت حسین معصوم ہے نہ حضرت علی معصوم ہے. تو معصوم جو ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے. لیکن چونکہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ وہ اہل بیت کے جو ان کے امام ہیں خاص طور پر، اور وہ ان کو معصوم سمجھتے ہیں. اور ویسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر ان واقعات کا بڑا دخل ہے جو بعد میں پیش آئے، خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد جب جو ہے وہ لوگوں میں فرقہ بندی پکی ہو گئی تو اس وقت پھر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ لوگوں نے یہ قرار دے دیا کہ وہ ہیں ہی معصوم، حضرت علی بھی معصوم ہیں اور حضرت حسین بھی معصوم ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ چونکہ حضرت حسین سے جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بڑا مظلومیت کا تھا، اس اعتبار سے ہمدردی تو ٹھیک ہے، لیکن عقیدہ تو نہیں بگڑنا چاہیے کہ آپ ہمدردی میں جو ہے وہ انہیں معصوم سمجھ لیں. لیکن میں ذرا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، شیعہ کے ہاں جتنے بھی امام، ان کے 12 امام ہیں جن کو وہ معصوم کہتے ہیں، وہ حضرت حسین کی اولاد ہیں. جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہہ نہیں سکتے. لیکن انہیں بڑا دکھ یہ ہے کہ حضرت حسن نے جو ہے وہ امیر معاویہ کو خلافت کیوں دے دی. اس لیے حضرت حسن کی اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں اصل پیچھے واقعات کیا ہے. یعنی اس کا پس منظر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ بھئی اگر فضیلت کی بات ہے تو حضرت حسن تو بڑے بھائی ہیں، اور جو شیعہ کے ہاں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بھائی کا حق پہلے ہوتا ہے. تو اس بنا پر حضرت حسن کی اولاد میں سے اب کوئی امام کیوں نہیں ہے؟ اگرچہ اہل سنت کے نزدیک جو
آخری امام مہدی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ خیر وہ تو اپنا 12واں امام مہدی قرار دیتے ہیں نا کہ وہ موجود ہیں اور انہوں نے دوبارہ آنا ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں جو ہے وہ امام مہدی ان 12 اماموں میں سے نہیں ہے. ان کے ہاں جو ہے وہ امام مہدی جو ہے وہ قیامت سے پہلے نشانیاں جو ہیں ان میں یہ ہے کہ ایک ہدایت یافتہ حاکم ہوں گے، اور ان کو جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہونے کی وجہ سے ان کا لقب مہدی ہے. تو ویسے اہل سنت کے ہاں جو ہے وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہیں، لیکن شیعہ کے ہاں جو ہے وہ حضرت حسین کی اولاد میں سے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں آپ یوں سمجھیے کہ شیعہ کے جو عقائد ہیں نا اس کے پیچھے وہ جو وجہ ہے نا وہ وجہ موجود ہے جو ان کی مجبوریاں ہیں. اب دیکھیں نا، حضرت حسن سے ناراضگی ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ بڑے بھائی ہیں، اس لیے ان کو بھی برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اگر کوئی تعریف کی ہے تو دونوں کی ہے. ایک وہ حدیث ہے نا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جو ہے وہ جنت کے اندر جو جانے والے لوگ ہیں ان کے سردار ہوں گے. یعنی بڑے سردار اسی کو بولتے ہیں جو اہم آدمی ہوتا ہے، یعنی جنت میں جو جانے والے ہیں نوجوان، چونکہ یہ ان کے سردار ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فضیلت تو دونوں کو حاصل ہے، اس لیے وہ انکار تو کر نہیں سکتے، اس لیے وہ بھی امام معصوم ہے. اگر معصوم ہے تو اب اس کو جو ہے وہ صلح کو کیا کریں؟ اب صلح کو وہ کیا کریں کہ انہوں نے جو ہے وہ خلافت چھوڑ دی. بھئی اگر خلافت چھوڑ دیا تو اس کا معنی تو یہ معصوم ہی نہیں ہے. یہ خود دلیل اس بات کی ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے، کہ انہوں نے وہ کام کیا جو آپ کو پسند نہیں ہے. تو اس لیے دلائل تو درمیان میں بہت بڑے بڑے موجود ہیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یہ علیہ السلام کا جو لفظ ہے نا اس کی وہ توجیہ بھی پیش کر دی ہے کہ امام بخاری کے دور میں یہ تناؤ موجود نہیں تھا جو اب فرقہ بندی کا موجود ہے. اب آپ کو تو پتہ ہے نا کہ سیاست جب اس میں آ گئی ہے تو بین الاقوامی سطح پر جو ہے 2 بلاک بن گئے، اور خاص طور پر ضیاء الحق کے دور میں تو یہ بڑی شدت تھی. اور اسی دور میں جو ہے یہ جو سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد سے مراد جو ہیں وہ ہیں جو محمد بن حسن جو 12ویں امام ہیں. اپنا شیعہ کے ہاں 12 امام ہیں نا، شیعہ اثنا عشری جو ہیں، تو یہ 12ویں امام جو ہیں ان کا نام ہے محمد بن حسن. تو سپاہ محمد سے مراد وہ ہیں. پھر بعد میں جو ہے ان تمام کو جو ہے وہ بین کر دیا گیا. آج بھی صورت آ رہی ہے کہ یہ بین ہوتے ہیں، کوئی نیا نام رکھ کر جو ہے وہ پھر آ جاتے ہیں میدان میں. تو یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو بعد جہادی تنظیموں نے اختیار کی ہوئی ہے. چلیے جی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اچھا جی، اس کے بعد اب حضرت علی بن ابی طالب جو ہے وہ بیان کرنے والے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے پاس آئے رات کو. طارق اس کو بولتے ہیں جو رات کو آئے. بسا اوقات دن میں آنے والے کو بھی جو ہے وہ طارق کہہ دیتے ہیں، جب کہ انسان جو ہے وہ سکون اور آرام میں ہو نا تو اس وقت کوئی آدمی آ کر جو ہے وہ اسے اگر اٹھا دے تو اس کو بھی طارق کہہ دیتے ہیں. اور ان کے پاس آئے، حضرت علی کے پاس اور فاطمہ کے پاس. یہاں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ناویوں کے ہاں 2 مسلک ہیں. ضمیر پر جو ہے وہ اگر کسی اسم کو عطف کیا جائے تو کہتے ہیں کہ اس ضمیر کو بصریوں کے نزدیک اس ضمیر کو جو ہے وہ ضمیر منفصل کے طور پر الگ کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ترکہ ایاہ و فاطمہ بنت رسول اللہ، لیکن کوفیوں کے ہاں جو ہے یہ جائز ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو بات آتی ہے نا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم یا وآلہ وسلم، یہ بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے. کوفیوں کا نزدیک یہ بھی جائز ہے، اور یہ امام بخاری کی جو عبارت ہے یہ کوفیوں کے یعنی قواعد کے مطابق ہے کہ علی کے پاس آئے، یہ دروازہ کھٹکھٹایا، اور فاطمہ کے پاس آئے جو اللہ کے رسول کی بیٹی تھیں، تو رات کے وقت آئے. یہ لیلۃ کا لفظ جو ہے اب اضافہ کر دیا تو یہ آخری رات کا وقت ہے. تو انہیں کہا کہ کیا تم نماز نہیں پڑھتے؟ یعنی مطلب ترغیب دلائی کہ تمہیں نماز پڑھنی چاہیے. تو حضرت علی نے جو ہے وہ ان کو کیا جواب دیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول، ہماری جانیں جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں.
فَإِذَا شَاءَ أَن يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، جب وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اٹھائے تو بعثنا ہمیں اٹھا دیتا ہے. یعنی فانصرف رسول اللہ، اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی تو اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو انہیں ترغیب دے رہے تھے وہ تو تدبیری امر تھا، تقدیری امر تو نہیں تھا. انہوں نے تدبیر کا جواب جو ہے وہ تقدیر سے دینے کی کوشش کی ہے. لیکن انسانی زندگی میں جو ہے نا، تقدیر ہمارے لیے بہانہ نہیں ہوتی. ہاں، ہماری موت کے بعد جب کام ہو چکتا ہے پھر وہ ہمارے لیے بہانہ بن جاتی ہے. جیسے کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کا آپس میں مکالمہ جو ہے وہ ذکر ہے دنیا سے جانے کے بعد، کہ حضرت موسیٰ نے آدم سے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ غلطی کر کے ہم ساروں کو مصیبت میں ڈال دیا کہ اب ہم جو ہے وہ یہ آزمائش کا وقت بھگت رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے ملامت کرتے ہو. اللہ کا فیصلہ یہی تھا، تقدیر یوں تھی. یعنی مطلب یہ کہ ہماری تقدیر تھی وہ پوری ہو گئی. تو حدیث کے اندر اختصار ہے، اس کے اندر آگے یہ ذکر ہے کہ اس مکالمے کے اندر حضرت آدم کو جو ہے وہ یعنی جیت ہوئی، یعنی ان کی بات جو ہے پھر موسیٰ کو اس پر خاموش ہونا پڑا. تو مقصد اصل میں یہ ہے کہ اس سے علماء نے یہ نکالا ہے کہ جو بات ہو جائے اس کے بارے میں پھر آپس میں زیادہ رد و قد نہیں ہونی چاہیے. غلط کام ہو تو اس کی بھی ملامت اس حد تک تو ہو سکتی ہے کہ دنیا میں انسان آئندہ غلطی نہ کرے، لیکن اگر دنیا سے جا چکا ہے تو اب تو دوبارہ موقع ہی نہیں ہے. اس پر بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کر لی، اس لیے کہ انہوں نے تدبیر جو آپ بتا رہے تھے نماز پڑھنے کی تدبیر، عبادت کی شکل، انہوں نے اس کا جواب تقدیر سے دینے کی کوشش کی ہے. اور دیکھیے بہت بڑی بات ہے، یہ حضرت علی کی ایک بہت بڑی آپ سمجھیے کہ ثقافت ہے کہ اپنی کمی خود بیان کر رہے ہیں. یعنی اپنی کمی بیان کرنے والے کون ہیں؟ خود حضرت علی. یہ ہے نا انسان کی نیکی، کہ اپنی کمی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی تدبیر جو تھی کہ تم نماز پڑھا کرو، اس کا جواب جو ہے وہ تقدیر سے دیا، لیکن خود بیان کر رہے ہیں کہ میرا یہ کام غلط تھا. اگلے الفاظ پڑھیے آپ کو مزید سمجھ آئے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ تو کج بیسی کی شکل آ گئی ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر تقدیر کا حوالہ دے کر جو ہے وہ جو تدبیر جب تک موجود ہے اس وقت تک انسان کو کوشش کرنی چاہیے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جب جتنی انسان کو طاقت ہو انسان اللہ سے بچے، اللہ سے ڈرے. تو اللہ کے رسول نے پھر منہ پھیرا تو واپس جا رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مڑ گئے، جب میں نے یہ بات کہی تو مڑ گئے، اور ولم یرجع الیہ شیئا، مجھے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی کسی چیز کو جو ہے وہ دہرایا نہیں. ثم سمعتہ، لیکن میں نے جو ہے وہ یہ تو دیکھا کہ آپ مڑ گئے ہیں، لیکن آپ سے میں نے یہ سنا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے وَهُوَ مُدَبِّرٌ وَهُوَ مُدْبِرٌ، آپ جو ہیں وہ پیٹھ موڑ کر جا رہے تھے، یضرب فخذہ، اور اپنی جو ران ہے اس کے اوپر ہاتھ مار رہے تھے، اور ہاتھ مارتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جو ہے یہ بڑا جھگڑالو ہے. مجھے زیادہ اطمینان اس پر ہو رہا ہے کہ یہ ساری روایت حضرت علی نے بیان کی ہے، حالانکہ یہ بیان کر رہے ہیں اپنی غلطی بیان کر رہے ہیں. دیکھیے یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ایک مقام بھی دیا ہے، اور ان کی وجہ سے پھر دین جو ہے وہ آگے پہنچا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو رکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی نیکی اور کمال یہ ہے کہ وہ اپنی برائی جو ہے وہ خود بیان کریں. لیکن جو آدمی جھگڑالو ہوتا ہے نا، وہ پھر اپنی بات مانتا نہیں، وہ اور اس کے لیے جو ایک جھوٹ بول کر پھر 10 جھوٹ جیسے کہ اور بولے جاتے ہیں، 100 جھوٹ اور بولے جاتے ہیں نا اپنی بات کو سچ کرنے کے لیے، بالکل وہ انسان جو ہے جھوٹا ہوتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے. اسی طرح جھگڑالو آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی دلیل لے آئے گا. اور حالانکہ تدبیر کا جواب تو تدبیر سے ہونا چاہیے. اور اگر کوئی بڑی بات ہے تو یہی انسان کہہ دے کہ اچھا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے توفیق دے، بس اتنی بات ہی کافی ہے. اور یہ صالح مزاج آدمی کا یہی جواب ہوتا ہے کہ اگر اسے
جو ہے وہ کوئی بات کہی جائے تو وہ کہتا ہے میرے لیے دعا کیجئے، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کیجئے کہ اللہ مجھے توفیق دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جی، چلیے آج بات حس میں بڑی لمبی ہو گئی ہے تو اس لیے یہیں تک رہنے دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ۔ ویسے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کر لیں، اس لیے کہ بات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جس کو کہتے ہیں نا عقلی بات زیادہ تھی، فلسفیانہ